یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا، تو اس میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غضب کب آتا ہے انسان کو، غصہ کب آتا ہے؟ کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے. یا تو حمیت ذات ہے، آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، میری شہرت پر، میری عزت پر، لہذا غصہ ہے. یا یہ کہ میرے خاندان پر کوئی حرف لایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، یا میری قوم اور وطن پر، اور یا اللہ کے دین پر. تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنیٰ ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے، یا حمیت عائلی پر آیا ہے، یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضبناک ہو جانا، اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر. تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم، یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. 9 معجزے، شروع میں 2 تھے، پھر آتے چلے گئے، اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے. سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا، اور اسی صحرائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے من و سلویٰ کا نزول ہوا ہوگا، ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا. تب حال یہ ہے اس کا. تو اس پر غصے کا آنا، غضبناک ہو جانا، یہ گویا کہ بالکل معقول ہے، قرین قیاس ہے. اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے، انہیں بھی حمیت دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید. وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر، وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر. انہوں نے دعوت دی، جو بھی تلقین، نصیحت، تبلیغ، حق ادا کر دیا. قوم ایمان نہیں لائی، کفر پر اڑی رہی. اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر، اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی ان سے. حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اس کی سزا مل گئی. یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے، جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف، جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی، اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر، یہ بدبخت قوم جو ہے اب یہ تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے. یہ غلطی ہوئی. چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینہ جاؤ. آپ خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن، واضح طور پر، معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی. اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا. حضرت، یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا، ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے پیچھا کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، تو اچھی فربا اونٹنیاں ہوں. تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا. اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. پھر پوچھا اجازت آئی؟ حضور نہیں آئی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے، لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی ہے بعد میں مدینے میں جا کے. تو ان کی روایت ہے
کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی۔ عرب میں یہ جو وقت ہے قیلولے کا، ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا، اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے، ایک آنا جانا نہیں ہوتا، وزٹ نہیں ہوتی۔ تو بڑے حیران ہوئے ہم کہ حضور نے اپنا ذرا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر تشریف لائیے، یہ تو آپ کی، اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، وہ تو اب محرم تھی، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، آپ آئیے۔ آ کر آپ نے کہا کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملے گی۔ عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کر سربا کیا ہے، تیار کیا ہے۔ حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اچھا میں 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے؟ میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی؟ سارا مال آپ پر خرچ کر چکا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، کیسے آپ کے کا نکاح ہوگا؟ کہ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے، تم میرے دینی بھائی ہو، یہ کچھ بھی بھائی تو نہیں ہو۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، بیٹی پیش کر دی۔ تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا؟ یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ رو پڑے۔ تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس چھوڑ کے چل دیے، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مغاضب وہی غضبناک، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہوئی ہے، لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ پھر اس مچھلی نے، ویل مچھلی کوئی ہوگی جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے، شط العرب میں اس نے نگلا ہے، اور شط العرب یہ دونوں دریا جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے۔ اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے، اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت علیہ السلام کو۔ اس پر ایک تحقیقی مضمون میثاق میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو، اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے، لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو، ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ہیں نعتوں کے اندر، اور آج کل انتہا ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر نعتوں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، پھر ان کے اندر جو مبالغے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ اب یونس ابن متہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے، باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں۔ خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی سزا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی۔ واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، الا قوم یونس، اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے، یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی، ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی۔ یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف، یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف، قوم کے حق میں، کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جس کے بعد کہ کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا۔
جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے، تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ گھروں سے نکلے آئے، پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگی، دعائیں کی، تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ تو سورہ یونس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائیں آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا الا قوم یونس۔ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، استثناء ہے واحد، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔